نے پٹیشن دائر کی جس کے نتیجے میں ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ منڈے والے دن یعنی آج کے دن ہماری خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے. ہم صبح تقریباً 9 بجے کے یہاں آئے ہوئے ہیں, انتظار کرتے رہے ہیں, 3 بجے ابھی 3 ہونے کو ہیں. ہم اندر بیٹھے رہے ہیں. ہمیں کہا گیا جی کہ کوئی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہے, ان کو الطاف صاحب یا وہ آپ کو اب جائیں, وہ آپ کا فیصلہ آپ کو لے جائیں گے اندر. جب ان سے ملے انہوں نے کہا جی کہ آج آپ کی ملاقات ہم نہیں کرا سکتے. انہوں نے آج ملاقات کرانے سے انکار کر دیا. یہ ہمارا آئینی حق ہے, قانونی حق ہے. اور اسی طرح سے پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ ان کی ملاقات کرائی جائے. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے قانون اپنا تقدس اور حرمت کھو بیٹھا ہے. قانون کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہے. اور جہاں بھی ججز ایسے فیصلے کرتے ہیں جو طاقتور لوگوں کے اور ان قوتوں کے جو اس ملک کو تباہی بربادی کی طرف لے جانے چاہتی ہیں, ان کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں تو رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں. لہٰذا یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. انہوں نے عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کل پورے پاکستان میں پرامن مظاہرے تھے. وہاں پر بھی کس طرح بالخصوص پنجاب کے اندر کس طرح لوگوں کو گرفتار کیا گیا, تشدد کیا گیا. یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے عوام کا. یہ کیسی جمہوریت آئی ہے پاکستان کے اندر؟ آپ جانتے ہیں یہ تو سو کال جمہوریت ہے نا. لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈال کر, لوگوں کے حق ارادی کو بلڈوز کر کے, ان کی ووٹ چھین کر. 8 فروری کو جو لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے اور 9 فروری کو پھر ایک اور الیکشن ہوا. الیکشن کیا ہوئی, سلیکشن ہوئی حقیقت میں وہ, اور عوام کے حق رائے کو پامال کیا گیا. اور پاکستان کے اندر ایک عظیم سانحے کو وجود دیا گیا 1970 کے بعد. 1970 میں بھی عوام کے حق رائے اور عوام کی رائے کو بلڈوز کیا گیا تھا. عوام کی بات کو نہیں مانا گیا تھا. عوام نے جو ووٹ دیے تھے اس کے مطابق سسٹم نہیں لایا گیا تھا تو پاکستان ٹوٹ گیا تھا. اب عوام نے پورے پاکستان میں ووٹ دیے ہیں, اپنے رائے کا اظہار کیا ہے اور اس کو نہیں مانا ہے, قبول نہیں کیا گیا ہے, جس کے نتائج پاکستان کے لیے خطرناک ہوں گے. سب سے بڑا خطرہ جو ہوتا ہے وہ لاقانونیت ہوتی ہے. جس ملک کے اندر قانون اپنی حکمرانی اور تقدس کھو بیٹھے, وہاں پر پھر باہر سے کوئی ایک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر معاشی بدحالی ہے. پہلی بات ہے سیاسی حکومت ایسی بلائے گی جس پر لوگ یقین نہیں کرتے. اس کے اوپر قانون بھی اگر نہ موجود ہو, قانون کی عملداری موجود نہ ہو, تو پھر لوگ کون انویسٹ کرے گا یہاں کر, کون پیسہ لگائے گا؟ اس کو جب سیکیورٹی نہیں ہوگی, وہ محفوظ ہی نہیں سمجھے گا اپنے آپ کو, تو پھر پاکستان آپ جانتے ہیں کہ نا اور مشکلات کا شکار ہو جائے گا. پہلی آپ جا رہے ہیں کہ دوسرے IMF کے پروگرام میں جا رہے ہیں, یہ حکومت جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, چیزوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ابھی ماہ رمضان آ گیا ہے, مہنگائی اتنی زیادہ جس کی انتہا نہیں ہے. لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور عوام کا تماشا دیکھا جا رہا ہے, لوگوں کی غربت کا تماشا دیکھا جا رہا ہے, قانون کی بے حرمتی کا تماشا دیکھا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا, ایک دفعہ ہمارے ایک استاد تھے علامہ محمد تقی جعفری قدس سرو, کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ڈرائیور ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے, اسے روکو, چیک کرو یہ اندھا ہے, اس کا دماغ چیک کرو یہ پاگل ہے. اس نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں سمجھا ہے؟ اس کے نگاہوں میں قانون اتنا پست کیوں ہے کہ اس نے دن دیہڑے سب کے سامنے قانون کو پاؤں تلے روندا ہے؟ آج ہم یہاں آئے تھے, کورٹ نے فیصلہ کیا تھا, ہمارا آئینی اور قانونی حق بھی ہے. اور جو جیل میں قیدی ہے عمران خان صاحب, ان کا بھی قانونی حق ہے کہ ان کے جو ملنا چاہتے ہیں ان سے ملیں, ملاقات کریں. لیکن لوگوں کو تنگ کرنا, پریشان کرنا, مشکلات کا شکار رکھنا اور پھر قانون کی بے حرمتی کرنا, کورٹ کے آرڈر کو پاؤں تلے روندنا, یہ ہے پاکستان آج کا. اس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں جہاں نہ کوئی آئین ہے, نہ کوئی قانون ہے, نہ عوام کے بنیادی انسانی حقوق ہیں, نہ لوگوں کی کسی کو فکر ہے. بے رحم لوگوں کا تسلط ہے اس وقت ہمارے ملک کے اوپر. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا, ہمارے اسلاف اور اجداد نے ایسے نہیں پاکستان بنایا تھا. انہوں نے پاکستان بنایا تھا جہاں پر ہم سارے اچھے طریقے سے باہمی رواداری سے جی سکیں, محبت سے جی سکیں. پاکستان ایک مسلم کنٹری بنا تھا, دنیا کی تاریخ میں پہلا ملک یہ بنا تھا جہاں مسلمانوں نے کٹھے مل کے رہنا تھا
اور ایک خوبصورت ملک بنانا تھا، باوقار ملک بنانا تھا، ترقی یافتہ پیش رفتہ ملک بنانا تھا۔ پاکستان کو دیکھیں، ساتھ انڈیا کو دیکھیں۔ انڈیا دنیا کی تیسری اکانومی بننے جا رہا ہے، بلکہ دوسری بننے جا رہا ہے، اتنا آگے بڑھ رہا ہے۔ وہاں G20 کی کانفرنس ہوتی ہیں۔ پاکستان کہاں چلا گیا ہے؟ اس کی فارن پالیسی کدھر چلے گی؟ اس کی داخلہ پالیسی کدھر چلے گی؟ دشمن ملک آپ کا، جو دشمن جو ہوتا ہے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے نا۔ اگر دشمن جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، ہمیں بھی ترقی کرنی چاہیے۔ ہر چیز میں ہمارا دشمن ہم سے آگے بڑھ گیا ہے، اور آپ ارریلیونٹ ہو گئے۔ پاکستان اس وقت ارریلیونٹ ہے دنیا کے بدلتے ہوئے تحولات کے اندر، دنیا کے اندر جو چینجنگز آ رہی ہیں، اور پورا جو اس وقت پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ ایسٹ کی طرف، پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے پاکستان کو؟ ابھی فلسطین کا مسئلہ ہے، پاکستان کی نظر آ رہا ہے وہاں پر؟ فلسطین کے مسئلے میں، غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں پاکستان کی نظر آ رہا ہے؟ 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک، مسلمان عوام، مسلم دنیا کی امید، اب پاکستان کہاں ہے جس کے اپنے اندر نا امیدی پھیل چکی ہے؟ لوگ پاکستان کے سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، اور انہیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ 1970 میں آپ نے عوام کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کیا تھا، عوام نے جو ووٹ ڈالے تھے آپ نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، اور آپ نے پھر کیا ہوا؟ پاکستان ٹوٹ گیا۔ جب عوام ساتھ نہ رہے، پاکستان کی جو پاکستان کو مضبوط رکھنے والی اور پاکستان کو انٹیکٹ رکھنے والی جو فورس ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں۔ پاکستان کے عوام کو اب مایوس کر دیں گے اور اپنے سسٹم سے جدا کر دیں گے تو پاکستان کیسے انٹیکٹ رہے گا، کیسے باقی رہے گا؟ دیکھیں، جب عوام کسی سسٹم سے جدا ہو جائے نا تو باقی نہیں رہ سکتا۔ پاکستان کے عوام بہت صابر عوام ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسے ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کے اندر باہر سے آپ نے وار اگینسٹ کے نام پر دہشت گرد لے کے آئے اور پورا خیبر پختونخوا تباہ کیا، پاکستان تباہ کیا۔ لوگوں نے تو ہم ان کے دیکھے، ان کا سوسائٹی کا سوشل جو سٹرکچر تھا وہ تباہ کر دیا گیا خیبر پختونخوا کا اور باقی علاقوں کا بھی، لیکن انہوں نے تحمل کیا۔ ووٹ دینا چاہتے ہیں، ووٹ کے ذریعے چینج لانا چاہتے ہیں، ووٹ کے ذریعے پاکستان کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور پورا پاکستان ایسے ہی ہے۔ اب پنجاب کے اندر دیکھیں کس طرح سے بلڈوز کیا گیا۔ 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب تھا۔ آپ نے جن عوام نے جن کو ووٹ دیا ان کو ایک طرف پھینک دیا گیا، لوگوں کو زبردستی اور کیا اسے کہتے ہیں کہ دوسری طرف لے جایا گیا۔ ریگنگ کرنے کے بعد 9 فروری کو ایسی حکومت مسلط کر دی گئی جو کسی قانون کو نہیں مانتی۔ آپ دیکھیں پنجاب کا صوبہ کس قدر اہم ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام غلام ہیں۔ 2 پاکستان 3 شاہی خاندان ہے پاکستان کے اندر، انہی کی اولادوں نے ہم پر مسلط رہنا ہے۔ نہ کوئی پڑھے لکھے ہیں، نہ کوئی ان کا ویژن ہے، نہ کوئی انٹلیکچوئل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس خاندان کی اولادیں ہیں، ایک حاکم خاندان کی اولادیں ہیں۔ پاکستان کے عوام نے پہلے بھی انکار کیا 8 فروری کو، آئندہ بھی انکار کریں گے۔ ایک دن آئے گا اس وطن پر عوام کی گمرانی ہوگی۔ عوام کی گمرانی یہ نیچے آپ دیکھیں، قرآن ہمارا آئین کیا کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اللہ کی حکومت ہے۔ آئین کی روشنی میں قرآن و سنت سپریم ہے۔ یہ حکومت جس کے پاس ہوگی پاکستان کے کی روشنی میں، وہ امانت ہوگی، اللہ کی امانت ہوگی۔ وہ امانت کیسے ملے گی لوگوں کو؟ پاکستان کے عوام کی اکثریت ووٹ دے کر جنہیں لے کے آئیں گے، وہ امانت ان کے حوالے ہوگی۔ اگر پاکستان کے عوام کی اکثریت نے ووٹ نہیں دیا اور انہوں نے اس امانت پر قبضہ کر لیا، یہ خیانت ہے، یہ غاصب ہے، ان کو حق نہیں ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا۔ یہ کوئی پاکستان میں لبرل ڈیموکریسی نہیں ہے، اللہ کی حکومت ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے۔ آئین نمبر آرٹیکل 1 کہتا ہے، اور وہ حکومت کنہیں ملے گی امانت کے طور پر؟ جو آرٹیکل 62-63 کہتا ہے کہ منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر اللہ کی حکومت۔ یہ پاکستان کے آئین کی روشنی میں جمہوریت کی تعریف ہے، اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر، نہ ڈاکوؤں کے ذریعے، نہ چوروں کے ذریعے، لٹیروں کے ذریعے۔ یہ ان کو حق ہی نہیں ہے، نہ صدارت کی کرسی پر بیٹھنے کا، نہ وزارت کی، نہ وزارت عظمیٰ کی، نہ پارلیمنٹ کی اور سینٹ کی کرسی پر بیٹھنے کا حق ہے۔ یہ غاصب ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق غاصب ہیں، آئین کے مطابق غاصب ہیں، اور پاکستان کے عوام کی نگاہوں میں بھی کیا ہے؟ یہ غاصب ہے۔ تو ان عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ دنیا کے جس ملک کے ساتھ جو معاہدے کریں گے پاکستان کے عوام اس کو
نہیں ریکگنائز کریں گے, وہ نہیں قبول کریں گے, نہیں مانیں گے, کیونکہ پاکستان غریب ہوا ہے پاکستان کے عوام کی وجہ سے نہیں, ان کی وجہ سے غریب ہوا ہے پاکستان, ان کی وجہ سے مقروض ہوا ہے پاکستان. یہ مالدار ہو گئے, ان کی تو دولت کی جو ہے وہ پاکستان سے لے کر یورپین ممالک تک ان کے سلسلے چلے ہوئے ہیں. یہ مالدار ہو گئے, ان کی فیکٹریاں ایک سے کئی ہو گئیں, ان کی پیسہ بڑھ گیا ماشاءاللہ, اور پاکستان غریب ہو گیا, پاکستان کے عوام غریب ہو گئے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو باہر سے قرضہ آتا ہے کون کھاتا ہے؟ عوام کو ملتا ہے؟ نہیں, لوٹا جاتا ہے. دکھاوے کے لیے کچھ میک اپ کیا جاتا ہے بعض جگہ کے اوپر, باقی سارا لوٹا جاتا ہے. ان کے پاس سارا لوٹ مار کا پیسہ ہے. ایک دن وقت آئے گا پاکستان کے عوام یہ چھین لیں گے, نہیں رہنے دیں گے ان کے پاس, کیونکہ پاکستان کا پیسہ ہے یہ ان کے پاس, پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے. ایک دن آئے گا, ایک دن آئے گا. آپ جانتے ہیں نا کہ فرعون بھی نیل میں غرق ہو گیا تھا. بڑے بڑے تاریخ میں امپائرز آئی ہیں, ان کا ڈکلائن پڑھیں. ایک وقت آتا ہے خود کو کھانے لگتی ہیں. قرآن کہتا ہے قلوب تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. آپ سمجھتے ہیں یہ سارے اکٹھے ہیں, ان کے دل اکٹھے نہیں ہیں. آپ دیکھیں پیپل پارٹی کا, نون لیگ کا, ان سب کا دل اکٹھے نہیں ہے, ہر کوئی اپنے داؤ پر لگا ہے. آپ کو اکٹھے لگتے ہیں. قرآن کہتا ہے تحسبہم جمیعا, تم یہ گمان کرتے ہو سارے اکٹھے ہیں, وقلوبہم شتیٰ, دل اکٹھے نہیں ان کے, ہر ایک کا اپنا اپنا داؤ پر لگا ہوا ہے, اپنے اپنے فائدے پر لگا ہوا ہے, اعتماد نہیں کرتے ایک دوسرے کے اوپر. لہٰذا پاکستان ڈیزرو کرتا ہے. بہت خوبصورت ملک ہے, بہت پوٹینشیل ہے, اس کے جوان بہت اچھے ہیں, اس کے لوگ بہت اچھے ہیں, بہت محنتی ہیں, قناعت کرنے والے ہیں, اور تھوڑی چیز پر بھی الحمدللہ کہنے والے ہیں. ڈیزرو کرتے ہیں یہاں ایک ایسی حکومت آئے جو عادل کرے, قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی عملداری ہو, ہر کسی کو اس کا حق ملے, کسی کا بچہ ان پڑھ نہ رہے, کسی کی اولاد بغیر علاج کے نہ رہے, ہر انسان کو, سب کو برابر اقتصادی اور ترقی کے مواقع ملے, سہولتیں ملیں. ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں, بلوچستان دیکھ لیں محرومیت ہے, انٹیریئر سندھ چلے جائیں محرومیت ہے, پنجاب کے انٹیریئر چلے جائیں محرومیتیں ہیں. سب کو یکساں ترقی کے مساوی مواقع ملے. پاکستان آگے بڑھے, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. یہ ہمارا وطن ہے, یہ ہماری مادر وطن ہے. یہ اس وقت اسیر اور قیدی ہے. یہ لاقانونیت کو رواج دینے والے اور آئین کو پاؤں تلے روندے والوں کے چنگل میں جکڑی ہوئی ہے. پہلے سے توڑا گیا ہے, آدھا دو نیم کیا گیا ہے, اب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے وطن کی خاطر, پاکستان کی خاطر, مادر وطن کی خاطر, پاکستان کے عوام کی خاطر ہم سارے اکٹھے ہوں اور یہاں پر قانون کی حکمرانی کو لے کے آئیں, آئین کی سربلندی کو لے کے آئیں, تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے, کوئی کسی کو تھپڑ نہ مارے. جب کوئی پولیس والا یا کوئی بھی آدمی ایک آدمی کو, مجرم کو گرفتار کرتا ہے یا ملزم کو, حق ہے جب تھپڑ مارتا ہے نا اس کے منہ پر یا اس کو لات مارتا ہے, تو وہ آئین کے منہ پر, قانون کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے, وہ قانون کو لات مارتا ہے. نہ قرآن, نہ اسلام, نہ دین, نہ قانون کوئی اجازت دیتا اس کی. اور آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہ ڈنڈے مار رہے ہیں روز. کیا مظاہرہ کرنا حق نہیں ہے؟ احتجاج کرنا حق نہیں ہے؟ مسالمت امیز آگ نہیں لگانی, کسی کو توڑ پھوڑ نہیں کرنی حق نہیں ہے؟ اپنا حق جو پریکٹس کر رہا ہو اس کو آپ ڈنڈے ماریں. میں نے تو سنا کچھ لوگ شاید جان کی بازی ہار گئے اس مسئلے میں. خبریں میں نے سنی ہیں, پتہ نہیں صحیح ہیں غلط ہیں, لیکن پیٹا گیا. کل کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, جیلوں میں ڈالا گیا ہے, 3 MP کے تحت بند کیا گیا ہے. ماشاءاللہ یہ جو پنجاب کی نئی حکومت ہے یہ تحفے دے رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم جج نے 3 MP لگانے والے یا پتہ نہیں کون سا MP لگانے والے کو کس حد تک ان کو جیلوں میں ڈالا ہے. اور اب دوبارہ سے کیا ہوا ہے پنجاب میں, وہ لوگ جو انتہائی کیا اسے کہتے ہیں کہ قانون پر عمل کرنے والے, کیا کہتے ہیں کہ باوقار شہری ہیں, انہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں, بند کر رہے ہیں. عوام کی آواز بلند نہ ہو, ان کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں آواز کا. نہیں گھونٹ سکو گے گلا, تم ہار جاؤ گے عوام سے, کبھی نہیں جیت سکو گے عوام سے. دنیا میں جو بھی عوام سے لڑا ہے وہ ہارا ہے, جو طاقت بھی عوام سے لڑی ہے وہ ہاری ہے. ہار نوشتہ دیوار ہے ان کا, نہیں جیت سکتے, یہ نہیں جیت سکتے. 8 فروری کو تم ہارے تھے نا, اگلی ہار بھی تمہاری ہے. وہ ہار ایسی ہوگی جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تمام غیر قانونی ہتھکنڈوں کے باوجود 8 فروری کو تم ہار گئے تھے, آئندہ پھر ہارو گے. اور وہ ہار ایسی ہوگی کہ تمہیں پھر 9 فروری نہیں ملے گا انشاءاللہ.
شکریہ۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، صوبائی حکومتیں بن گئی، وفاق میں حکومت بن گئی، صدر کا انتخاب ہو گیا، وزیر اعظم منتخب ہو گئے، اس کے بعد اب آپ کی ملاقات کتنی امپورٹنٹ ہے عمران خان سے؟ میری ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں جو فیوچر کے حوالے سے، یہ جو کچھ 9 فروری کو ہوا ہے پاکستان میں، اس حوالے سے بالآخر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے، ہم نے مل کے چلنا ہے، پاکستان کے اندر قانون کی عملداری لانی ہے، آئین کی حکمرانی لانی ہے، تو ہم مل کے پاکستان کے عوام نے اس کو ووٹ دیے ہیں، سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، ایک خاموش انقلاب لے کے آئے ہیں، اس ووٹ کو بلڈوز کر دیا گیا ہے اور کیا اسے کہتے ہیں کہ ڈاکہ مار دیا گیا ہے۔ بالآخر ہم نے مل کے چلنا ہے، تو ہمیں ملنا ہوگا، بات چیت کرنی ہوگی تاکہ آئندہ کے حوالے سے آپس میں ہماری مانگی ہو۔ علامہ صاحب کوئی ایسا آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ بجائے احتجاج کے بیٹھ کے مقتدر حلقوں کے ساتھ بات کی جائے؟ آپ کا ماشاءاللہ اپنا بڑا اثر رسوخ ہے، تو کیوں نہیں آپ دیکھیں، میری بات سنیں، بات ہو سکتی ہے، جو آپ نے لوٹ لیا ہے مینڈیٹ واپس کر دو۔ آپ نے فارم 45 چھپا تو کیا ہوا؟ دیکھا آپ نے فارم 45 جو الیکشن کمیشن نے چھپایا، لوگوں نے دیکھ لیا، لوگوں نے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیا ہوا ہے۔ کیا لگتا ہے کہ بہت ہی اناڑی تھے، کہتے ہیں نقل کے عقل بھی چاہیے ہوتی ہے، بہت ہی اناڑی اور نالائق لوگ تھے جو اس کو چینج کرتے رہے، اس میں تبدیل لے کے آتے رہے۔ دیکھیں بھئی، پاکستان کا آئین کس لیے ہے؟ الیکشن کس لیے ہوتا ہے جناب؟ الیکشن کس لیے ہوتا ہے؟ کہ عوام اپنے حکمران منتخب کریں۔ تو کیا یہ جو آئین کو عوام نے منتخب کیا ہے؟ ہرگز۔ تو جہاں سے آپ پٹڑی سے اترے وہیں پر واپس آ جاؤ۔ آپ آج نہیں آئیں گے، کل آپ کو آنا پڑے گا، پرسوں آنا پڑے گا، بڑا نقصان کر کے آپ کو آنا پڑے گا، آنا پڑے گا۔ آپ 8 فروری کو ایک سنگ میل سمجھو اور ایک بہت بڑا الارم سمجھو اپنے لیے کہ پاکستان کے عوام ڈرنے والے نہیں ہیں، تھکنے والے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے پاکستان کے عوام۔ میں نے اس لیے کہا گیا اب 8 فروری کے بعد آئندہ 8 فروری سے بڑھ کر چیزیں ہوں گی۔ 9 فروری لوگ نہیں آنے دیں گے، پھر یہ ذہن میں رکھ لینا کہ آپ کو وہ دن نہیں ملے گا، وہ وقت نہیں ملے گا جب آپ اس طرح کی ریگنگ کرو گے اور چیزیں چینج کرو گے اپنی منشا اور مرضی کے مطابق، اور پاکستان کو تباہی کے گڑھے پہ پھینکو گے۔ یہ کسی کو حق نہیں دیا ہے پاکستان کا آئین اور دستور، نہ پاکستان کے عوام نے۔ 4-5 لوگ مالک نہیں ہے پاکستان کے عوام کا پاکستان ہے۔ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ سرزمین اللہ کی ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ڈٹ جاؤ۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ یارثھا من یشاء من عبادہ، اللہ کے بندے اس کے وارث ہوں گے جن کو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کنہیں چاہتا ہے؟ اللہ ان کو نہیں چاہتا جو عوام کے ووٹ کو ریگنگ کرتے ہیں، بلڈوز کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اللہ ان کو نہیں یہ وارث بناتا اپنا زمین کا۔ یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، کسی فرعون کی، کسی قانون شکن کی ملکیت نہیں ہے، کسی آئین شکن کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اور اللہ ان لوگوں کو وارث نہیں بناتا جو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کے عوام کی رائے کو بلڈوز کر کے لوٹ کے آتے ہیں اور مسلط ہو جاتے ہیں، حلف بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ان کو اللہ نے وارث نہیں بنایا، جیسے فرعون کو اللہ نے زمین کا وارث نہیں بنایا تھا۔ فرعون غاصب تھا، یہ بھی غاصب ہے سارے کے سارے۔ شکریہ۔